بابا جان، میرا سوال یہ ہے، جن اسلامی بھائیوں کی شادی نہیں ہو رہی، شادی میں مشکلات درپیش ہیں، ان کے لیے وظیفہ عنایت فرما دیں۔ قدر آسان ہے، جس لڑکے کی شادی نہ ہوتی ہو وہ مسجد میں اس نیت سے جھاڑو لگائے کہ میری شادی ہو جائے، انشاءاللہ عز و جل اس کا رشتہ جلد ہو جائے گا۔ اگر لڑکی کی نہ ہوتی ہو تو اس کا بھائی یا باپ اسی نیت سے مسجد میں جھاڑو لگائے، صفائی کرے، انشاءاللہ جلد رشتہ ہو جائے گا۔ جی نیکسٹ کوشچن منہاس شاہ صاحب کی طرف سے ہے، وہ پوچھتے ہیں جلدی شادی کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں پلیز۔ جلدی شادی کرنے کا کوئی وظیفے سے تو نہیں ہوگا، پتہ نہیں ابا آپ کے حالات و واقعات کیسے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ہو سکتا ہے آپ کے حالات و واقعات اجازت نہ دیتے ہوں، اس لیے آپ کا رشتہ نہ ہو رہا ہو یا گھر والے نہ کرنا چاہ رہے ہوں۔ بہرحال ہر کام کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 میں آئی ہے اور بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور کوئی دعا کریں یا نہ کریں، آپ کی اکثر دعا یہی ہوتی تھی، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، بھلائیاں عطا فرما، اور سب سے بڑی بھلائی آخرت کی، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، آمین۔ تو اس کے اندر دنیا کی ہر بھلائی اس میں آ گئی ہے، چاہے وہ اچھی بیوی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ دنیا برتنے کی جگہ سب سے بہترین سرمایہ جو دنیا کا وہ نیک بیوی ہے، تو دنیا حسنہ میں یہ بھی داخل ہے، اور اس کا وائس ورثہ بیوی کے لیے خاوند ہے۔ تو یہی ایک دعا ہے، باقی وظائف جو ہے میں نے 3 بتائے ہیں نا، مصیبت پریشانی ہر اعتبار سے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ الف سے پڑھیں گے تو وہ سنگولر کا سیگا، یہ بھی درست ہے، نون سے پڑھیں گے نستغیث تو وہ جمع کا سیگا ہے، اور تیسرا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہیں وظائف، وضو کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے ترجمے کی طرف توجہ ہو، درود شریف کے ساتھ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن اظہر ایوب صاحب کی طرف سے ہے، وہ پوچھتے ہیں علی بھائی کیا میں اپنی دودھ شریک بہن کی چھوٹی بہن سے شادی کر سکتا ہوں؟ ہاں، دودھ شریک اگر اس حوالے سے ہے نا کہ آپ نے دودھ پیا ہوا ہے اس عورت کا، پھر تو آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس عورت کی ساری اولاد آپ کے بہن بھائی بن جائیں گے۔ ہاں، اگر مجھے جو سمجھ آ رہا ہے جو یہ پوچھ رہے ہیں، اس صورت میں لگ رہا یہ ہے کہ یہ جو لڑکی ہے نا، کسی ایک لڑکی نے ان کی والدہ کا دودھ پیا ہوا ہے، اور وہ ایک لڑکی ان کی دودھ شریک بہن ہے، تو بس وہ صرف وہی بہن ہے، اور وہ صرف آپ کی بہن نہیں ہے، آپ کے سارے بہن بھائیوں کی بھی بہن ہے۔ اب وہ جو لڑکی ہے جس نے دودھ پیا تھا، اس کے جو اپنے بہن بھائی ہیں نا، وہ آپ کے یا آپ کے بہن بھائیوں کے محرم نہیں ہے، تو کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ۔ علی بھائی اگلا سوال عامر خان صاحب کی طرف سے ہے، کیا اہل کتاب سے مسلمان کی شادی ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو نکاح کس طرح ہوگا؟ اہل کتاب صرف عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، جو سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن اہل کتاب کی عورتیں بھی حلال کی گئیں، ان کا ذبیحہ بھی حلال کیا گیا۔ تو نکاح کا تعلق اسلام یا غیر اسلام سے نہیں ہوتا، یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی صحابہ اور صحابیات جب نیو مسلمان ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ان کا تجدید نکاح نہیں کروایا۔ ایٹ لیسٹ جو اسلام کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہونی چاہیے، یعنی حق مہر ہو، گواہوں کی موجودگی میں ہو، اور ڈکلیئر ہو کہ یہ میاں بیوی ہیں، بس یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ نکاح کا خطبہ پڑھنا تو سنت ہے، وہ ضروری نہیں ہے، پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ حق مہر اور ایجاب و قبول، یعنی قبول کرنا ایک دوسرے کو گواہوں کی موجودگی میں۔ 3 چیزیں ہوں گی، گواہ، ایجاب و قبول اور حق مہر۔ اگر یہ ہے تو یہ ٹریڈیشنل چیزیں، باقی ان کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ علی بھائی اگلا سوال آئی کیو ایزی کی طرف سے ہے، اگر کسی کی بیٹی کسی قادیانی سے شادی کر لے بنا اجازت کے تو کیا وہ وراثت کی حقدار ہوگی؟ نہیں، اب وہ بیٹی جو ہے وہ کیا اپنے آپ کو قادیانی کہہ رہی ہے یا مسلمان ہے یا کافر ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ ہو سکتا ہے اسے تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہو، اسے پتہ نہ ہو اس بات کا خود تو۔ اگر بہرحال بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا، یہ تو ہے جنرل۔ اب ان کی بیٹی کے اوپر میں کیسے کفر کا حکم لگا دوں؟ وہ بیوقوفی کی وجہ سے یا اس کے لیے دین اتنا امپورٹنٹ نہ ہو، اس وجہ سے اس نے کسی قادیانی کے ساتھ شادی کر لی ہو، تو یہ تو جب تک پوری سچویشن سامنے نہیں آئے گی تو ہم بتا نہیں سکتے۔ میں جنرل بتا دیتا ہوں کہ اگر ان کی بیٹی قادیانی ہو چکی ہے نا،
خود اور وہ بول کے کہتی ہے، پھر تو ظاہر ہے وہ کافر ہے، اسے وراثت نہیں ملے گی. اور اگر وہ کہ میں مسلمان ہوں تو پھر یہ نکاح تو اسٹیبلش نہیں ہوا تو وہ علیحدگی کروانے کی کوشش کریں. اگر بعض آ جائے تو ٹھیک، نہیں آتی تو بہرحال وہ مسلمان خود تو رہے گی. ظاہر ہے اس نے اپنے آپ کو قادیانی تو نہیں کہا، تو دنیا میں کسی مولوی کو تو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس سے اس کا ایمان چھین لے.